والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ نام محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق ذرا سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے ہمارے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیارے کلام میں سے ایک جگہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک پڑھے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو سننے سنانے کے بعد سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، ان کا آنا مبارک، ان کا جانا مبارک، ان کا رہنا مبارک، دین جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں ہمیں، وہ دین کامل دے کر گئے ہیں، دین کامل ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ بتایا، لیٹنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، ہر ایک طریقہ بتایا اور شادی کا بھی طریقہ بتایا، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح عبادت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے ناپسند سمجھتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن جواب دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی بھائی؟ کتنی شادیاں کی ہیں؟ سارے بولے 11۔ کتنی کی ہیں؟ اور اولاد کتنی بیویوں میں سے تھی؟ اور آپ کو پتہ ہے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ توجہ ہے جی سب؟ آخر کار کیا وجہ تھی 11 شادیوں کرنے کی؟ پہلی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں اور دوسری شادی ہوئی 50 سال سے بھی زیادہ عمر تھی۔ آخر کار ضرورت کیا تھی؟ اور آپ کو پتہ ہے نکاح میں فرض کتنے ہوتے ہیں، واجبات نکاح میں کتنے ہیں، نکاح کی سنتیں کتنی ہیں، نکاح کی قسمیں کتنی ہیں، حق مہر کی قسمیں کتنی ہیں، حق مہر ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہے نہیں پتہ، یقیناً نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کی طرف ہم گئے نہیں۔ تو توجہ ہے سب کی؟ انشاءاللہ دعا تک بیٹھو گے سارے؟
سارے بیٹھو گے نا انشاءاللہ؟ تو یہ چیزیں سمجھ کے جانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عمر مبارک 25 سال ہوتی ہے، آپ علیہ السلام تجارت کے سلسلے میں مکہ تشریف لاتے ہیں، اور حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 40 سال ہے، اور ان کا باپ فوت ہو گیا۔ باپ بڑا امیر تھا، بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے دیا بڑا تھا۔ اب وارث کون ہے؟ حضرت اماں خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک روایت میں ہے 3 شادیاں ہو چکی تھی، اور حضرت اماں خدیجہ بیوہ ہیں، مالدار بھی بڑی ہیں۔ جب دوسرا شوہر فوت ہوا اور بیوہ ہیں، 40 سال کی عمر ہے، حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں میں رات کو جب لیٹنے لگی مجھے بڑی پریشانی تھی کہ یار دیکھو میرا شوہر بھی دنیا سے پہلا نکاح ہوا، وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، دوسرا نکاح ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، اب میں زندگی کیسے بسر کروں گی؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب ہوگا کیا؟ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں میں رات کو لیٹی ہوئی تھی تو مجھے خواب آیا۔ خواب میں میں نے کیا دیکھا؟ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ سورج آسمانوں سے نیچے آتا ہے، میرے گھر میں اترتا ہے، میرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، پھر کمرہ روشن ہوتا ہے، اس کے بعد صحن بھی روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ روشنی صحن سے نکلتی ہے، میرے اپنا قریب چھا جاتی ہے، پھر میرے محلوں میں چھا جاتی ہے، یہاں سے نکلتی نکلتی دور تک اس سورج کی روشنی جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہے میں جب آنکھ کھلی میں بے قرار تھی، مجھ سے سویا نہ گیا، میں بے چین تھی، اور میرے دل میں یہ تھا نہ جانے یہ کیسا خواب ہے۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ فرماتی ہیں کہ بے چینی کے ساتھ میں نے رات گزاری، جیسے ہی صبح ہوئی میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل، یہ بہت بڑے عیسائیوں کے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم بھی ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں صبح گئی، میں نے جا کے ان کو خواب سنایا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، بہت پیاری تعبیر ہے۔ خدیجہ کہنے لگی ہمیں بتاؤ تو صحیح اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، آسمانی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں ان قریب نبی پیدا ہو چکے ہیں، وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ اے خدیجہ تمہیں مبارک ہو جو آخری نبی ہے، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے، جس کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، وہ آخری نبی ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، سارے کائنات کا پیارا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ اے خدیجہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری شادی اس کے ساتھ ہوگی، وہ نبوت کا چراغ تیرے گھر میں آئے گا، پھر تیرا گھر روشن ہوگا، پھر تیرے گھر سے روشنی نبوت کی پھوٹے گی، سارے عالم میں چھائے گی، مشرق میں اس کے چرچے ہوں گے، مغرب میں اس کے چرچے ہوں گے، شمال میں بھی اس کے چرچے ہوں گے، جنوب میں بھی اس کے چرچے ہوں گے۔ خدیجہ تمہیں مبارک ہو۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے یہ تعبیر سنی نا، کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ہر ایک کو تعبیر نہ بتایا کرو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی خواب کی تعبیر کسی کو بتاتا ہے یا کسی کو خواب سناتا ہے، ہر آدمی کو خواب نہ سنایا کرو، کیونکہ خواب کی تعبیر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، پھر جیسے کوئی اسے تعبیر بتانے والا بتاتا ہے ویسے وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا صاحب علم کو خواب سنانا چاہیے، ہر ایک کو خواب نہ سنانا چاہیے۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ وہ نبی یہاں کیسے آئے گا، کیسے ہوگا، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے۔ اللہ آخری پارے میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب آپ کے پاس مال نہیں تھا، میں رب نے آپ کو غنی کر دیا۔ میرے اور آپ کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں،
اما خدیجہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان کا غلام کا نام، اما خدیجہ کے غلام کا نام میسرہ ہے۔ میسرہ کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو لے کر آیا، اور خدیجہ کہتی ہیں میرے جب نظر نبوت کے چہرے پہ پڑی، اما خدیجہ کہتی ہیں خدا کی قسم اتنا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اتنا جمال میں نے کسی کا نہیں دیکھا، ان کی زلفیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی، ان کی چال میں نے نہیں کسی کی دیکھی، ان کا چلنا بھی حسین، ان کا بولنا بھی حسین، ان کا بیٹھنا بھی حسین، ان کا کھڑا ہونا بھی حسین۔ اما خدیجہ فرماتی ہیں جب وہ میرا سامان تجارت لے کر گئے نا، اما خدیجہ فرماتی میں کیا دیکھتی ہوں، عرب کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا چادر کیے ہوئے ہیں، نبی چلتے ہیں، دھوپ نہیں پڑنے دیتے۔ میسرہ کہتا ہے جب میں بازار میں پہنچا، ارے یہ کون نوجوان ہے جس کی عمر 25 سال ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے۔ بازار میں پہنچتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں اس جیسا حسین ہم نے نہیں دیکھا، یہ کیسا نوجوان ہے، اس کی اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ حضرت میسرہ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک جگہ ایک درخت آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور ایک بہت بڑا عالم آیا، وہ آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی کتاب کھولتا ہے، کتاب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آنکھیں پڑھتے ہیں، کتاب دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، کتاب دیکھتا ہے، لب دیکھتا ہے، کتاب دیکھتا ہے، اور یہ چاروں طرف چکر لگانے شروع کر دیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا خیر تو ہے، آج بڑی پیار سے دیکھتا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور ناراض نہیں ہونا، آپ اپنے مجھے یہ دونوں کندھوں کے درمیان والی جگہ تو دکھائے نا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جگہ دیکھی، مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اس نے بوسہ دیا اور کہنے لگا واللہ ہماری کتاب یہ کہتے ہیں یہ درخت کوئی عام نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی عام آدمی نہیں بیٹھتا، ہماری کتاب یہ کہتی ہے اس درخت کے نیچے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ یہیں بیٹھے ہیں، نبی کے سوا یہاں کوئی نہیں بیٹھتا، اور ہاتھوں کو چوم کر کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے۔ میسرہ کہتا میں بڑا حیران ہوا، رحمت والے نبی جب بازار میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر خشک کھجوریں الگ کرتے ہیں، تر کھجوریں الگ کرتے ہیں، سب کا الگ الگ ریٹ لگاتے ہیں۔ ابھی نبوت ظاہری ملی نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی ایمانداری دیکھیے، اور سب کو یہ پیغام دے دیا اگر کوئی بھی چیز فروخت کرنی ہو، کوئی بھی چیز بیچنی ہو، اس کے عیب نہ چھپاؤ اور ملاوٹ نہ کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا جو کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج میرا زمیندار طبقہ کچھ لوگ ہیں، اور بعض تو بہت اچھے ہیں جو دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں اور کہتے ہیں سارے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم ملاوٹ کرنا یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، ملاوٹ کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی رب سزا دیتے ہیں، دنیا میں نہ ملی آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب ساری کھجوریں ہاتھوں ہاتھ بک گئی، میسرہ بڑا حیران ہوا۔ میسرہ کہتا ہے جب واپس پہنچتے ہیں، اما خدیجہ کہتی ہے جب میری نظر پڑتی ہے پھر میں نے دیکھا دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اما خدیجہ فرماتی ہیں میں نے میسرہ سے پوچھا سناؤ حالات تو بیان کرو۔ میسرہ کہتا ہے خدیجہ میں کیا بتاؤں، خدا کی قسم یہ عام آدمی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جب یہ چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے ہیں وہ بھی موم بن جاتے ہیں۔ اما خدیجہ میں نے دیکھا ہے جب یہ جس درخت کے پاس سے گزرتا ہر درخت اس کو سلام کرتا ہے۔ اما میں نے دیکھا جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں ہر پہاڑ ان کو سلام کرتا ہے۔ اما میں نے دیکھا یہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، درخت اپنی جگہوں سے چلتے ہیں، چاروں طرف آ کے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اما میں کیا بتاؤں یہ چلتے ہیں، بادل سایہ کر لیتے ہیں۔ اما میں کیا بتاؤں جب یہ وہاں پہنچے جو بھی جانور انہیں ملا، جو بھی جانور سامنے سے چلنے والا گزرا، وہ مدنی کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کی
فرماتی ہیں پھر مجھے وہ خواب یاد آیا اور میرے دل نے یہ گواہی دی، اے خدیجہ یہ وہی آخری نبی ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں میں نے نکاح کا پیغام دے دیا اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مشورہ سے اس کو قبول کیا ہے، نکاح ہونے لگا۔ اب میرے اور آپ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، اماں خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، وہ بیوہ ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا کنوارے ہیں، ادھر 25 سال ہے ادھر 40 سال ہے۔ اس امت کو پہلی شادی کر کے یہ بتا دیا او میرے امتیوں اگر کوئی بیوہ ملے اس سے شادی کرنا بھی میں محمد کی سنت ہے، کوئی کنواری ملے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی بھائی؟ 11۔ قادری صاحب ہیں، 1.5 ہفتہ ہو گیا راتوں کو بیان کرتے ہیں، گلا بھی بالکل بیٹھ چکا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جاگے گے تو انشاءاللہ یہ گلا بھی ساتھ دے گا۔ کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی زندگی کامل ہے، میرے محبوب کی زندگی اکمل ہے، کمی نہیں ہے، ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، اس لیے 11 شادیاں کی۔ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، ایک آدمی اعتراض کرنے لگا کہ بابا دیکھو ہمیں امت کے لیے حکم ہے 4 شادیاں کر سکتے ہو اور نبی نے 11 شادیاں کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے 11، میں نے کہا پاگل تو سمجھا نہیں ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نبی نے 11 شادی اس لیے کی ہے کہ اگر یہ امت شادی کرے گی تو 11 قسم کی عورتوں کے ساتھ کرے گی، 12 قسم تو لے آ، میں تمہیں نبی کی سیرت سے بتاؤں گا 11 قسموں کے بعد کوئی 12ویں قسم عورت کی نہیں ہے، 11 قسموں کی عورتیں ہیں، اس لیے نبی نے 11 شادیاں کر کے اس امت کو بتا دیا ہے اگر بیوی ایسی ہو میں محمد کی زندگی دیکھ لینا۔ وہ بندہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بندہ شادی کرتا ہے، بیوی کنواری ہوگی یا بیوہ ہوگی؟ عورت کنواری ہوگی یا بولو بھی ساتھ چلو گنو کتنی شادیاں ہیں؟ 11۔ اور قسمیں کتنی ہیں؟ 11۔ نمبر 1 عورت کنواری ہوگی یا بیوہ ہوگی یا مطلقہ ہوگی؟ کتنی ہوگی بھئی؟ بولیں بھئی۔ نمبر 1 کون سی ہوگی؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا ویسے نیند آنا شروع ہو گئی ہے؟ وہ ایک پٹھان تھا نا، پٹھان کہیں جماعت والوں کے ہتھے چڑھ گیا، چلا 4 مہینے لگا کیا نا ایمان بن گیا، گھر آ کے اپنے بیوی سے کہنے لگا داڑھی رکھ لے۔ اس نے کہا خان صاحب عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں بول رہا ہوں داڑھی رکھنی پڑے گی، داڑھی رکھ۔ اس نے کہا عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور پھر اس نے شور مچایا، انڈی گوانڈی آ گئے، خان صاحب کیا ہوا؟ یہ میری بات نہیں مانتی، میں کہتا ہوں داڑھی رکھیے، کہتے میں نہیں رکھتی۔ اس نے کہا یار عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ نیت تو کرے، اللہ نیت میں بھی ثواب دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کتنی قسمیں ہو گئی بھائی؟ 3۔ نمبر 1 عورت کیا ہوگی؟ کنواری۔ نمبر 2 بیوہ۔ نمبر 3 مطلقہ۔ نمبر 4 وہ اپنے خاندان میں سے ہوگی۔ نمبر 5 یا غیر برادری سے ہوگی، اپنی برادری سے ہوگی یا غیر برادری سے ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 5۔ نمبر 6 امیر ہوگی یا غریب ہوگی، امیر ہوگی یا کتنی ہوگی؟ 7۔ نمبر 8 عمر میں چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، کتنی ہوگی؟ 9۔ یا غیر مسلم سے مسلمان ہوئی ہوگی یا باندی سے آزاد ہوئی ہوگی، کتنی ہوگی؟ 11۔ میں نے کہا 12ویں قسم تو لے آ، نبی کی زندگی سے میں دکھا دوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے 11 شادیاں کر کے اس امت کو یہ پیغام دے دیا اگر عمر میں بیوی چھوٹی ہو میں محمد کی زندگی دیکھ لینا، عمر میں بیوی بڑی ہو میں محمد کی زندگی دیکھ لینا، بیوی غریب ہے میں محمد کی زندگی دیکھ لینا، بیوی امیر ہے میں محمد کی زندگی دیکھ لینا، بیوی کنواری ہے میں
دیکھ لینا، باندی سے آزاد ہوئی ہے، میں محمد کی زندگی دیکھ لینا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شادی ایسے کرو جیسے میرے محبوب نے کی ہے، زندگی ایسے گزارو جیسے میرے محبوب نے گزاری ہے۔ حضرت اماں خدیجہ فرماتی ہیں نکاح کا پیغام دے دیا، نکاح کا وقت آ گیا، میرے اور آپ کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں۔ اس وقت بھی ملت ابراہیمی خطبہ پڑھا جاتا تھا، حضرت عبد المطلب نے نکاح پڑھایا، نکاح کے اندر حق مہر جو ہے 20 اونٹ رکھے گئے۔ کتنے اونٹ؟ دوسری روایت میں 500 درہم، یہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر تھا۔ اور مزے کی بات، یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آیا، جو یہ 20 اونٹ تھے یہ حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے پہلے، پھر وہی اونٹ جو ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں دے دیے۔ اب بات سمجھیں، نکاح کس چیز کا نام ہے؟ آپس میں جڑنے کا نام نکاح ہے۔ دو خاندانوں کا آپس میں جڑنا یہ کیا ہے جی؟ نکاح ہے۔ نکاح کے اندر دو چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ دو چیزیں فرض ہیں، ایک چیز واجب ہے اور 5 سنتیں ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ 2 فرض، نمبر 3 ایک واجب اور 5 سنتیں۔ نکاح کے اندر 2 فرض کون سی چیز ہیں؟ اور اس مجموعے کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری رسم رواج ہے، وہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول فرض ہے۔ نمبر 1 کیا فرض ہے؟ ایجاب و قبول۔ نمبر 2 گواہ فرض ہے۔ جس نکاح میں ایجاب و قبول نہیں، گواہ نہیں، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے آقا نے فرمایا، حضرت اماں عائشہ راوی ہیں، فرمایا سونے نبی نے عالم النکاح، اعلانیہ نکاح کرو اور مسجد میں نکاح کرو، چھپ کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرض کتنے ہیں جی؟ 2۔ نمبر 1 ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میری بیٹی راضی ہے فلاں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور لڑکا کہتا ہے مجھے قبول ہے، اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ کیا کہتے ہیں؟ اب نکاح کے وقت جب نکاح پڑھانے والا جو ہوتا ہے، سنت طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا خود نکاح پڑھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود نکاح پڑھائے، اگر نہیں کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی چیز ایجاب و قبول ہے، ہو گیا ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھیں، یقین کریں میں چشتیہ کے اندر 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں بارات میں گیا، میرا شاگرد تھا جس کی شادی تھی، وہ کہنے لگا استاد جی آپ نے نکاح میرا پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا، میں نکاح کے لیے بیٹھا تو میں نے لڑکے کا نکاح پڑھا دیا۔ اب وہ لڑکی کا باپ آیا اور کہنے لگا جی آئے نہیں لڑکی کا بھی نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا یار لڑکی کا نکاح؟ میں نے کہا آپ لڑکی کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا جی وہ کہنے لگا میں باپ ہوں۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی غیر محرم کو اس کے پاس لے جاتے ہوئے؟ میں نے کہا نبی کی سنت یہ ہے، تم بھی سن لو، لڑکی سے صرف اجازت لے، اجازت بھی کون لے؟ لڑکی کا ولی، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا باپ، یہ اجازت لے۔ کوئی بھی اس کا محرم ہے، اگر یہ نہیں ہے محرم کوئی بھی لے سکتا ہے۔ جب لڑکی کہہ دے کہ ہاں مجھے قبول ہے، تو پھر وہ جو لڑکی کے ولی ہوتے ہیں وہ آ کے جو لڑکے والے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، گواہان بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان سے آ کے ہاں جی لڑکی راضی ہے اب شروع کریں۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں بھی آپ کا نکاح فلاں کی بچی کے ساتھ کر دیا ہے، آپ کو قبول ہے،
تو لڑکا کہتا ہے جی ہاں مجھے قبول ہے. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. اور یہ ضروری ہے, اور یہ میں سر عام اعلان کر رہا ہوں. جہاں کہیں بھی بچی کا نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب جاتے ہیں, بچی کو کلمے پڑھاتے ہیں, خطبہ پڑھا جاتا ہے, خدا کی قسم یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, بدعت ہے, دین کے خلاف ہے, وہ سنت عمل نہیں ہے. اور میں ان ماں باپ بھائیوں سے یہ کہتا ہوں غیرت مند بنو, سنت کے مطابق نکاح کروایا کرو, یہ کوئی دین نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ایک فرض. دوسرا فرض ہے گواہ ہونے چاہیے, 2 گواہ. اگر مرد ہے تو 2 کافی ہیں, اگر مرد نہیں ہے 2 عورتیں ہوں 1 مرد ہو تو یہ گواہ ضروری ہیں. جب گواہ ہوں گے نکاح ہو گیا. 2 کتنی چیزیں فرض ہو گئی بھائی, یہ یاد کرو انشاءاللہ بڑا فائدہ دیں گی آپ. نمبر 1 کیا فرض ہے, بولو تو صحیح, ایجاب و قبول. نمبر 2 ہاں جی گواہ. میں فخر نہیں کرتا, میرے استادوں نے ہمیں وصیت یہ کی جب بھی بات کرو تو علمی بات کرو, ورنہ اگر نبی کی سیرت بیان کی جائے تو پوری رات بیت جائے گی الحمدللہ, نہ میں تھکوں گا اور نہ ہی الحمدللہ میرا علم ختم ہوگا. ہوں تو ناقص آدمی, لیکن یہ بھی نبی کی سیرت ہے جن کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے. نمبر 1 فرض ہے ایجاب و قبول. نمبر 2 گواہ. ایک چیز واجب ہے, وہ ہے حق مہر. کیا ہے؟ آج ہمارے عام زبانوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے جی کتنا حق مہر, جی فاطمی حق مہر لکھ لو, جی فاطمی حق مہر. کسی کو پتہ ہے حضرت بی بی فاطمہ کا حق مہر کتنا تھا؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ آج اس مجمع میں توجہ دے رکھیں, اس مجمع میں پوچھتا ہوں جس کو پتہ ہاتھ کھڑا کرے کہ بی بی فاطمہ کا حق مہر یہ تھا. الحمدللہ. کتنا تھا جی؟ واہ زندہ باد ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے علماء کے محفل میں بیٹھنے سے اللہ علم عطا فرماتے ہیں. یہ میرا بیان انہوں نے سنا ہوا, پہلے بتا دیا. توجہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بی بی فاطمہ کا جو حق مہر تھا وہ 132 تولے چاندی تھا. کتنا؟ 132 تولہ چاندی. لگاؤں آج کل چاندی کی ریٹ ہے, حق مہر کتنا بنتا ہے. تو خیر حق مہر واجب ہے, اور کم از کم حق مہر کی اپنا 3 یا 5 قسمیں ہیں. ان میں ایک قسم یہ ہے کہ کم از کم حق مہر اتنا ہو 10 درہم چاندی. آج کل 10 درہم چاندی, کم از کم حق مہر اتنا ہے کہ 5000 روپے. یہ سب سے کم حق مہر ہے, اس سے کم ہے ہی نہیں. ویسے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وسعت کے مطابق, لیکن کم از کم 5000 ہے. اس سے زیادہ جس کے پاس جتنا ہو, لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, جتنا ہو وہ حق مہر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے. یہ چیز واجب ہے. اور حق مہر دے گا کون؟ یہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکا اپنے ہاتھ سے جب اپنی بیوی کے قریب جائے دعا پڑھے پیشانی کے بال پکڑ کے. اور یہ دعا میرے نوجوانوں کو نہیں آتی. بیوی کے پاس جانا ہے کس انداز سے جانا ہے, میرے مسلمان کو طریقہ نہیں آتا. سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. آج بڑے شوق سے محفلیں منائی جاتی ہیں. اور دوستو نبی سے محبت ہے تو نبی کا دین سیکھو, اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ. حق مہر لڑکا خود دے اپنی بیوی کو, یہ تیرا حق مہر ہے. اگر وہ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے تجھے واپس کر دے, وہ اس کی مرضی ہے. پیارے آقا نے فرمایا جس نے حق مہر نہیں دیا اور حق مہر دینے کی نیت بھی نہیں ہے, وہ قیامت والے دن اس کا حشر زانیوں کے ساتھ ہوگا. یہ چیز واجب ہے. نکاح کے اندر 5 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں ہیں؟ 5. نمبر 1 اعلانیہ نکاح کرو. نمبر 2 مسجد میں نکاح کرو. آج الحمدللہ میں نے مسجد میں نکاح پڑھایا. آج برات آئی تھی, میں نے مسجد میں نکاح پڑھایا ہے. نمبر 3 خطبہ. یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے نا جی. نکاح میں سنت طریقہ یہ ہے پہلے خطبہ پڑھا جائے, پھر بعد میں جو ہے اپنا ایجاب و قبول کروا دیا جائے. باقی یہ کلمے شلمے یہ میرے خیال میں ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا, اور اس وقت یہ رواج تھا کہ مسلمان اور کافر میں پتہ چلے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر سن کے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے, لیکن جو سنت طریقہ احادیث میں وہ یہی ہے پہلے خطبہ ہو پھر بعد میں ایجاب و قبول, پھر اس کے بعد دعا.
کتنی سنتے ہوں گے بھائی؟ بولیں بھائی. پہلی سنت کیا تھی؟ اعلانیہ نکاح. دوسری سنت مسجد میں نکاح. تیسری سنت خطبہ. چوتھی سنت چھوارے تقسیم کرنا. چھوارے کھاتے ہو نا جی؟ یہ. نمبر 5 ولیمہ کرنا. کیا کرنا؟ ولیمہ جو ہے ایک غزوہ کے موقع پہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اپنا شام کو ایک یہودیہ تھی جو مسلمان ہو گئے، غالباً حضرت حفصہ ہے، شادی ہوئی، نکاح ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، پھر صبح کو پیارے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے فلاں کے ساتھ شادی کی ہے، آج میں محمد کا ولیمہ ہے. تو پتہ چلا ولیمہ جو ہے یہ نکاح سے پہلے نہیں ہوتا، ایک دن پہلے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ ایک دن پہلے روٹی کھلاتے ہیں، ایک دن پہلے ولیمہ کرتے ہیں، یہ ولیمہ نہیں ہے. نبی کا جو ولیمہ ہے وہ شادی سے اگلے دن کرنا سنت ہے، نکاح سے اگلے دن کرنا سنت ہے. جو پہلے کرتے ہیں ہم اس کو رسم کہہ سکتے ہیں، جو پہلے کرتے ہیں ہم اس کو دعوت کہہ سکتے ہیں، روٹی کا نام دے سکتے ہیں، ولیمہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ولیمہ ہوتا ہی شادی کے بعد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو ولیمہ کب ہوتا ہے بھائی؟ اگلے دن. تو پہلے دن ولیمہ نہیں ہوتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ولیمہ اگلے دن کیا ہے. اب یہ بات سمجھیں، ولیمہ کرنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو تم ولیمے میں جو چیز مرضی پکاؤ. اگر گھر غریب ہے تو ولیمے میں کوئی لمبی چوڑی دعوت کرنا یا دیگے چڑھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی کو اگر تم چائے بھی پلا دو گا، اگر اتنی وسعت ہے تو یہ بھی ولیمہ ہے. اگر غریب گھر ہے کسی کو پانی بھی پلا دو، یہ بھی ولیمہ ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی بتائی ہے وہ یہی زندگی ہے کہ بابا اس چیز کا نام نکاح ہے، اور اس سے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نکاح نہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، جتنی چیزیں یہ میں نے بیان کی ہیں اگر آج اس کو اپنا لیا جائے تو کسی کے لیے شادی کرنا مشکل ہے؟ بولے بھائی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب رسم رواج ہے، وہ دین نہیں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں جی؟ سارے بولے بھائی 4. سب سے چھوٹی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ جوان ہوئی، ان کی عمر 18 سال کے قریب ہوئی، حضرت ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کی بیٹی سے شادی کروں. ابو بکر رشتہ لینے کے لیے گئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، توجہ رکھنا. پھر اس کے بعد عمر گئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہے. پھر ابو بکر اور عمر نے دونوں نے مشورہ کیا. یار نبی نے ہمیں تو کوئی جواب نہیں دیا، اب علی کو تیار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی تو جا، اور ہمیں امید ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں گیا نا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. ابھی بیٹھا ہی تھا، پاک پیغمبر نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی کہتے ہیں حضور آپ کو تو پتہ ہے میری پرورش بھی آپ نے کی ہے، میرے ولی آپ ہیں، میرا سب کچھ آپ ہیں. اب جب حضرت علی نے اتنی بات کہی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. پیارے آقا نے اس وقت 3 جملے کہے. سب سے پہلے یہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہے ہیں. وہ 3 جملے کیا ہیں؟ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اہلن و سہلن و مرحبا. یہ 3 جملے کہے. اہلن کا معنی کیا ہے؟ اہلن کا معنی یہ ہے علی تو میرے اہل سے ہے، علی تو میرا اپنا ہے. سہلن علی تو آیا ہے، تیرے لیے آسانی
پیدا کروں گا، سہلن آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ مرحبا علی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے، آسمانوں سے جبرائیل ابھی آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے بتایا ہے اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آسمانوں پر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین پہ نکاح پڑھا دیں۔ علی مرحبا، میں تمہیں سب سے پہلے میں محمد تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جملے حضرت علی کو کہے گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں باہر گیا، ابو بکر و عمر نے پوچھا علی کیا بنا؟ علی کہتے ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت ابو بکر عمر کہتے ہیں علی تمہیں مبارک ہو، میں نبی کا رازدان ہوں، مجھے پتا ہے آج نبی نے ہاں کر دی ہے، تیرے لیے انکاری نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، مسجد نبی میں ہم گئے، پیارے آقا تشریف فرما ہے، پیارے آقا نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اعلان کیا اے میرے صحابہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے، آج میں محمد علی اور فاطمہ کا نکاح یہاں پڑھاتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر گئے ہیں، گھر جا کے حضرت فاطمہ سے پوچھا ہے بیٹا میں تیرا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ اب بیٹی سے پوچھنا، بیٹے سے پوچھنا یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، اگر جوان بیٹی اور بیٹا راضی ہو وہاں شادی کرنی چاہیے، اگر وہ انکار کرتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ وہاں نہ کی جائے، کیونکہ بیٹے اور بیٹی سے پوچھنا یہ شریعت کا حق ہے۔ اور پیارے آقا نے فاطمہ سے پوچھ کر یہ امت کو پیغام دے دیا او میرے امتیو، جب بیٹے کی شادی کرنا ہو، بیٹی کی شادی کرنا ہو، ان سے پوچھا کرو، مشورہ کیا کرو، جہاں وہ کہیں رشتہ اچھا ہو تو وہاں کیا کرو۔ اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کے منشا کے خلاف، چاہت کے خلاف کوئی اور کہیں زیادہ ضد نہ کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے آقا سمجھ گئے کنواری لڑکی کے لیے اجازت اتنی کافی ہوتی ہے، وہ ہنس دے بچی کی طرف سے اجازت ہے، وہ رونے لگ جائے بچی کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سے اجازت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے جو تو شادی میں کیا کیسے کرے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور پیسے تو کوئی نہیں، فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور میرے پاس زرہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ تلوار کو رکھ لو، زرہ کو بیچ کر آؤ اور جتنے پیسے بنے اس کے لے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں مجھے حضرت عثمان غنی ملے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی علی کدھر جاتے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا میری شادی ہونے والی ہے۔ فرمایا علی کس کے ساتھ؟ کہا کہ میری شادی نبی کی لخت جگر فاطمہ کے فاطمہ کے ساتھ ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں علی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو، شادی علی تیرے ساتھ ہو، اور میں عثمان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سارا شادی کا خرچ میں کروں۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں یار ایسے تو نہیں صحیح، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اچھا جو یہ زرہ ہے یہ کتنے کی بیچتا ہے؟ علی نے کہا اتنے کی بیچتا ہوں۔ عثمان غنی نے فرمایا یہ 400 درہم رکھ لے، 400 درہم تو رکھ لے، یہ زرہ مجھے بیچ دے۔ حضرت علی نے 400 درہم لیے، زرہ کو بیچ دیا۔ اب حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے علی یہ زرہ میں نے لی تھی، لہذا اب میں یہ زرہ تجھے ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے ہدیہ قبول کیا، واپس گئے ہیں، تھوڑی سی توجہ رکھنا تمہیں شادی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علی 400 درہم لے کے گئے، پیارے آقا نے اس میں سے کچھ درہم رکھے، باقی علی کو دے دیے، جو رکھے تھے اس میں سے حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ کا سامان تیار کیا جو ضرورت کی چیزیں تھی، کیونکہ حضرت علی نبی کے پرورش میں تھے، نبی علی کے ولی تھے، اور حضرت نبی
مثال کے طور پہ مصلی بنایا، ایک لوٹا خریدا، ایک چکی لی، ایک چادر لی، چند چیزیں لی۔ احادیث میں 9 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب وہ چیزیں لی ہیں، اب یہ فاطمہ کا سامان تیار ہو گیا۔ پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، اے صحابہ آ جاؤ، آج میں علی کا نکاح پڑھاتا ہوں۔ صحابہ سارے مسجد میں جمع ہے، نکاح مسجد میں ہو رہا ہے۔ اس امت کو یہ پیغام دے دیا، نکاح کرنا ہو مسجد میں تشریف لائیے۔ پیارے آقا مسجد میں تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا نے خود خطبہ پڑھا، خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا۔ اس امت کو یہ پیغام دے دیا، بیٹی کی شادی ہے، تو باپ ہے، تو خود نکاح پڑھا۔ پھر حضرت علی کا نکاح ہو گیا۔ فرمایا علی کچھ ہے ولیمے کے لیے؟ حضور ہے۔ پھر حضرت علی نے اگلا دن ولیمہ کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے، اور اب میں عائشہ کو کہا، عائشہ جلدی کر، میری بیٹی فاطمہ کو تیار کر دے۔ اب عائشہ فرماتی ہے، جب میں نے تیار کر دی، حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹا تیار ہو گئی۔ حضرت ام عائشہ کہتی ہے، میری زبان سے یہ جملے نکل گئے، ہائے کاش آج اماں خدیجہ زندہ ہوتی، اپنی بیٹی کو دیکھتی، دلہن بڑی دیکھتی، آج کتنا خوش ہوتی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہے، جب میں نے یہ جملے کہے، جب میں نے اوپر دیکھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے۔ ام عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا حضور وہ فوت ہو گئی، پھر بھی اسے یاد کرتے ہو، ہر وقت آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، گھر آتے خدیجہ کا ذکر کرتے، لیٹتے خدیجہ کا ذکر کرتے، دن رات کوئی ایسا نہیں تھا خدیجہ کا ذکر نہ ہوتا۔ ام عائشہ فرماتی ہے، ایک دفعہ میں نے جوش میں آ کے کہہ دیا، حضور کیا بات ہے، ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہو، ہم آپ کے قریب ہیں، ہمارا بھی ذکر کیا کرو۔ ام عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ جملے کہے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، تو اب میرے نکاح میں آئی ہے۔ جب میں باہر نکلتا ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ اے عائشہ تو نہیں جانتی، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کلمے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، خدیجہ نے میرا کلمہ پڑھا۔ جب مجھے لوگ پتھر مارتے تھے، خدیجہ میرا خون صاف کرتی تھی۔ عائشہ تو کیا جانے، جب سردیوں کی راتوں میں میرا پورا جسم زخموں کے ساتھ شرابور ہوتا، وہ خدیجہ پوری رات پٹھیا کرتی تھی، میرا سر اپنے گود میں رکھ کے کہا کرتی تھی، حضور نہ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ عائشہ تو آج نکاح میں آئی ہے، خدیجہ وہ ہے جس نے مجھے دکھوں میں میرا آسرا بنی، خدیجہ وہ ہے جس نے مجھے سہارا دیا، خدیجہ وہ ہے جو میرے لیے راتوں کو جاگتی تھی، خدیجہ وہ ہے رات کا وقت ہے ساری رات رو کے گزارتی ہے، مجھے پٹیاں کرتی ہے، صبح ہوتی ہے ناشتہ کرنے لینے کے لیے جب کچن میں جاتی ہے، کمرے میں جاتی ہے، جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، حضور میں آیا نہیں ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ آج اللہ عرش پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور اللہ نے بھیجا ہے جو یہ آپ کی بیوی، جو یہ پیاری خدیجہ، جو یہ خدیجہ آپ کی بیوی ہے، جو ناشتہ لینے کے لیے گئی ہے، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ رب عرش پہ بیٹھے خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ خدیجہ نے نبی پر مال خرچ کیا، اللہ کا سلام آیا، مردوں میں ابو بکر ہیں، مال خرچ کیا، اللہ نے سلام بھیجا۔ حضرت امّہ عائشہ فرماتی ہیں، دلہن تیار ہو گئی، اور میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آج میری مائیں اور میری بہنیں اس مسئلے پہ غور نہیں کرتی۔ دلہن تیار کی جاتی ہے، صبح سے بیٹھتے ہیں، عصر وقت تک، مغرب کے وقت تک دلہن تیار کرتے رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ میری بات کان کھول کے سنو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، دلہن تیار ہوتی ہے، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب کی بھی گئی۔ ارے جو عورت نماز نہ پڑھے، کیا اس کی شادی میں برکت ہو سکتی ہے؟
کیا اس کی زندگی میں برکت ہو سکتی ہے؟ آج کل یہ نو پالش لگائی جاتی ہے، نو پالش۔ یاد رکھیں ناخن پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں، غسل نہیں، بتا میری مسلمان بہن تیری نماز کیسے ہوتی ہوگی؟ اللہ اور رسول تجھ سے راضی کیسے ہوں گے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ جو میری مسلمان بہنیں یہاں ہمارے شاید کم ہے، شہروں میں بہت زیادہ ہے، عورت کو بیوٹی پارلر پر لے جایا جاتا ہے اور اس کو بناؤ سنگار کیا جاتا ہے اور اس کے یہ بھویں چھوٹے کیے جاتے ہیں اور یہ کاٹے جاتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہہ دے سیلی کہہ لو اور چیزیں کہہ لو، اپنا یہ جو بری کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عورت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ہزاروں میک اپ کیے جاتے ہیں، کتنی عورتیں ملتی ہیں میرے پاس دکھی عورتیں پردے میں آتے ہیں، شاہ صاحب جب میری شادی ہوئی میاں میرے ساتھ بڑا اچھا رہا، مہینہ دو مہینہ۔ میں نے کہا مہینے دو مہینے تو نے میک اپ کیا ہوگا، بعد میں تیری اصل اور حقیقت تیری شکل زار ہو گئی ہوگی، اب تجھے محبت کیسی؟ آج ہزاروں گھر اسی وجہ سے اجڑتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے میری بہن شکل دی ہے یہ کافی ہے۔ ہاں ہلکا پھلکا بناؤ سنگار کرو، نبی کی سنت ہے، کیا ضرورت ہے بیوٹی پارلر پر جانے کی؟ خدا کی قسم جو اللہ نے نماز میں حسن رکھا وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ وضو تو کر اللہ تیرے چہرے پر نور پیدا فرمائے گا، وضو کے ساتھ مسواک کیا کر اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرمائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ ایت مبارکہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھونک مار لیا کر، اللہ نور پیدا فرمائے گا۔ مردوں اور عورتوں کو میں یہاں پر ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا جو مرد یا جو عورت ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، میں محمد اعلان کرتا ہوں اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، اس کے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے چہرے پہ نور آئے گا، نہ کسی کریم کی ضرورت رہے گی، نہ بیوٹی پارلر پر جانے کی ضرورت رہے گی۔ فرمایا جو 3 بار پڑھے گا میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ اس کو 3 بیماریوں سے بچائیں گے اور جہاں سے وہ گزرے گا ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ فرمایا جو 3 بار پڑھے گا اسے یہ کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، برس کی بیماری نہیں ہوگی۔ فرمایا جو پڑھے گا وہ نبینا نہیں ہوگا۔ فرمایا جو پڑھے گا اس کو فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ وہ کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا تم پڑھو ہر فرض نماز کے بعد 3 بار سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پھیرنا تیرا کام ہے، تیرا چہرہ چمکا دینا عرش والے رب کا کام ہے۔ کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو۔ اور مجھے آج ایک جگہ سے پتا چلا، دل خون کے آنسو رویا کہ آج میرے مسلمان بہنیں اپنے سر کے بال جو اتارتی ہیں اس کو بیچتی ہیں، اس کو فروخت کرتی ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ بات یاد رکھنا، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، یہ بالوں کا بیچنا میرے نبی نے حرام بتایا۔ بال بیچنا بھی حرام ہے، ان کو لینا بھی حرام ہے، خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اپنے گاؤں میں کوئی آئے تو پیار سے سمجھا دیا کرو بھائی یہ بال نہ بیچ لیا کرو، یہ گناہ ہے، پاک پیغمبر اس کو منع فرما گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات چل رہی تھی، حضرت اماں عائشہ فرماتی ہم نے فاطمہ کو تیار کر دیا۔ اب پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان تیار کیا، اب حضرت پیارے آقا اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے گھر سے اپنا جدا کرتے ہیں، حضرت علی کے گھر چھوڑتے ہیں، پاک پیغمبر علی اور فاطمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب جو یہ جہیز کی لعنت آج ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے علاقے میں ہے، توجہ رکھنا، یہ جہیز دینا جو ہے لڑکی والوں کے لیے ضروری نہیں۔ آج اپنا مانگ کی جاتی ہے، ہم یہ لیں گے جہیز میں، کیا دو گے؟ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، ایک بوڑھا باپ خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو لے کر خوب رویا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب آپ نے مسئلہ کیا ہے، میری 4 بچیاں جوان ہیں، میں رشتے کرتا ہوں، میں غریب ہوں، میرے غریب گھر کی طرف دیکھ کے سارے واپس چلے جاتے ہیں، سب لڑکے والے پوچھتے ہیں کیا دو گے؟ آج غریب کا دل کیوں دکھتا ہے؟ کیوں وہ گھروں میں بیٹھا ہے؟ آج کوئی امیر اپنی بیٹی کی شادی کرے نا اور سامان بہت زیادہ دے، پھر مجھے
یہ بیان کرتے ہوئے بھی دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ امیر باپ اعلان کرواتا ہے فلاں دے کر دادا سمان کھل رہا پیا تمام مائیاں پہنوں نو دلا جا کے دیکھ لو. اور میرے مسلمان ذرا سوچ، جب غریب کی بیٹی آئے گی وہ سامان دیکھے گی، جب غریب کی بیٹی کی ماں آئے گی وہ سامان دیکھے گی، جب اس غریب بچی کی باری آئے گی بتاؤ جب ماں باپ کے لیے دینے کے لیے کچھ نہ ہو بتاؤ اس ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی. خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو. ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کا سامان دینا ہے تو چپ چاپ کر کے دے دیا کرو، غریبوں کا دل نہ دکھایا کرو. پیارے آقا کے پاس حضرت اماں عائشہ فرماتے ہیں نبی پاک گھر میں نہیں تھے. اور سنو بیٹیوں والو، اماں عائشہ فرماتی ہے ایک خاتون آئی، اس کے گود میں بچی تھی، ایک بچی نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے پہ غربت چھائی ہوئی تھی، ان کے چہروں پر بھوک تھی، پیاس تھی. اماں عائشہ فرماتی ہے میں اندر سے آئی اور میں نے پوچھا بہن کیسے آئی ہو؟ کہا میرا چہرہ نہیں بتا رہا میں کیسے آئی ہوں. اماں عائشہ کہتے میں نے پانی پلایا، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، میں اندر گئی، میں 2 کھجوریں لائی اور میں نے 1 کھجور اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور آدھی کھجور کر کے بچیوں کے ہاتھ میں دے دی. اماں عائشہ فرماتی ہے وہ بچیوں نے کھجور کھا لی. جب ماں کھانے لگی تو ایک بچی جو گود میں نے ہاتھ مارا وہ کھجور بھی لے لی تو ماں نے وہ کھجور بھی بچیوں کو دی. اماں عائشہ فرماتے میں 1 اور کھجور لائی، میں نے پھر اس عورت کو دی. پھر وہ بچیوں نے نیچے والے بچے نے کہا ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی، مجھے بھی دے. اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ کھجور میں نے اس عورت نے اس لڑکی کو دے دی اور خود بھوکی چلی گئی. گھر میں میرا بھی کچھ نہیں تھا، میں رو رہی تھی. حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ حضور کیا بتاؤں، ایسے ایسے عورت آئے تھے، 7 2 بچیاں تھی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا عائشہ اس عورت کو پیغام دے دو میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہی ہے، خود بھوکی رہی ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا ہے. او میرے بھائیو یہ ظلم نہ کیا کرو. اگر تم نے اپنی بیٹی کو دینا ہے چپ کر کے دے لو. لیکن میں لڑکے والوں سے بھی یہ کہوں گا، ان کے گھر والوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں لڑکی والوں سے ڈیمانڈ نہ کیا کرو، مانگا نہ کرو ہم یہ لیں گے. خدا کی قسم کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ پیارے آقا نے جہیز کا حکم دیا ہو. یہ جہیز کہیں نہیں ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے. آج اگر میں یہ کہوں مبالغہ نہیں ہوگا، آج زنا سستا ہو گیا ہے، نکاح لوگوں نے شادی مہنگی کر لی. میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا یار ڈھول ڈھماکے نہ کر لو جی ساڑی فوتگی ہوئی ہے. آج لوگوں نے عبادت کا رنگ نہیں دیا اور اس نکاح کو عام رسم بنا لیا. خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو. ایک اور مسئلہ، اب جب لڑکے کا نکاح ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چھوارے کون تقسیم کرتا ہے؟ سارے لڑکے والے کرتے ہیں نا، لڑکے والوں کے ہوتا ہے نا چھوارے، لڑکے والے تقسیم کرتے ہیں. لیکن روٹی کون دیتا ہے؟ لڑکی والے. بات یاد رکھیں شریعت میں بارات کا تصور ہی نہیں. جو ہم یہ باراتی لے کر جاتے ہیں نا لڑکی والے نہ نہیں کر سکتے. لیکن یقین کرو آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ بچی پیدا ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بچی کے پیدا ہونے پہ خوشی ہے، ہمیں اس کی قسمت اور اس کے نصیب پہ ہمیں غم ہے، نہ جانے لڑکے والے کیسے ملتے ہیں. یہ بارات جو ہے شریعت میں نہیں ہے. اور جو روٹی لڑکی والے دیتے ہیں یہ ان پر کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں اپنی خوشی سے کوئی کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کیا کرو یارو اگر تم نے نکاح کرنے کے لیے بارات لے کر بھی جانی ہے کوشش کیا کرو چند آدمی 5 سے 7 آدمی 4 آدمی چلے جائیں. ہاں ولیمہ ہے، لڑکے والے ساری برادری کو اعلان کریں بھی ہم بارات لے کر جائیں گے چند آدمیوں کی، ہم 4 بندے جائیں گے اور ہم نکاح کر کے آئیں گے، اگلے دن ہم اس کا ولیمہ کریں گے، سب کو دعوت دو، خوشی کرو. ہمارے ایک دوست ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے ایسے کیا بارات میں صرف باپ اور 1 2 بھائی ایک ہی گاڑی میں چلے گئے. یہ 2 گاڑیاں تھیں.
انہوں نے لڑکے کے باپ نے ہوٹل سے روٹی کھلائی، لڑکی کے والوں کہہ دیا ہم نے روٹی بھی نہیں کھانی، ہم بس آئیں گے نکاح پڑھانا، ہم لڑکی لے کر آ جائیں گے اور آپ سے ایک سوٹ بھی نہیں لیتے، جو لڑکی نے پہنا بس وہی دو، باقی ہم خود سب کچھ کریں گے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ساری برادری پریشان، یار عجیب شادی ہے۔ جب وہ آیا نا، ولیمہ ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہنے لگا ٹھہرو ولیمہ بعد میں کھانا، میری طرف دیکھو، یار میرا ناک ہے؟ اس نے کہا یار ناک تو ہے، یار اچھی طرح دیکھو یار تو ہاتھ لا کے دیکھ میرا ناک ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا لوگوں نے کہا برات لے کر جانا ورنہ ناک نہیں رہے گا، روٹی اچھی لینا ورنہ ناک نہیں رہے گا، اور برات میں ڈھول ڈھماکہ لے کر جانا ورنہ ناک نہیں رہے گا۔ اس نے کہا دیکھ خدا کی قسم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر اللہ نے، اللہ ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے عزت رکھی ہے، محمد کی جوتیوں کے نیچے عزت ہے، اسلام میں عزت ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں، دیکھ میرا ناک بھی ہے، عزت بھی پہلے کی طرح سے اس سال میں۔ میں نے میرے رشتہ داروں کے پیچھے دریا خان شادی تھی، ان سے کہا گیا، خود اللہ نے کوئی ایسا انتظام کیا، صرف 8 بندے برات کے ساتھ گئے، صرف 8، دلہا سمیت اور ڈرائیور سمیت، شادی کر کے آئے۔ گھر ہی اگلے دن انہوں نے کہا کہ بھئی برادری سے کہا آپ لوگ دور رہتے ہو، لہذا اگر کوئی نہیں بھی آئے گا ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہم نے گھر ہی ولیمہ کر لیا، پتیلا ایک پتیلے میں سالن بنایا اور سارے گھر والوں نے جو دوست احباب انہوں نے بیٹھ کے کھا لیا اور جناب شادی ہو گئی۔ میں نے پوچھا خرچہ کتنا؟ اس نے کہا جی گاڑیوں کا خرچہ سارا لگا کے 35,000 ہمارا خرچہ ہے۔ اب مجھے بتائیں ایسی شادیاں ہوں غریب کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آج بندہ کہتا ہے جی شادی کر لیے 5 سال قرضہ نہیں لگتا۔ یہ پیارے آقا نے فرمایا جس شادی میں خرچہ کم ہو اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر توجہ رکھنا، بس آخری باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی، رخصتی ہو گئی، حضرت علی نے اگلے دن ولیمہ کیا ہے۔ پھر ہوا کیا ہے، کچھ دن گزرے ہیں، پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو ملنے کے لیے گھر آئے ہیں۔ توجہ رکھنا، گھر آئے، دیکھا فاطمہ اداس بیٹھی ہے، پوچھا بیٹا آج اداس کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ فاطمہ کہنے لگی ابا جی میں کیا بتاؤں، علی گھر سے آج مجھ سے کوئی بات ہو گئی، ناراض ہو گئے، گھر سے چلے گئے ہیں، حضور نے پتہ لگوایا علی کدھر ہے۔ توجہ رکھنا، پتہ چلا کہ علی مسجد میں گئے ہیں۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس گئے، مسجد نبوی میں خود تشریف لے گئے۔ توجہ جی توجہ، تھوڑی سی توجہ، بیٹھ ادھر میری طرف دیکھیں نبی صاحب، ادھر تھوڑی سی توجہ، ویسے آخری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، دیکھا علی لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت علی کا چہرہ، مسجد نبوی میں صفیں نہیں ہوتی تھی، پہلے دور ایسا تھا، کچی جگہ ہے، بجری ہے، علی کا چہرہ جو ہے مٹی پہ لگا ہوا ہے اور آرام کر رہے ہیں، حضرت علی بھی ناراض ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا پاؤں دبایا اور جب علی کے پاؤں پہ پاؤں آیا، ہائے علی کو ساتھ ہی ٹھنڈ ملی ہوگی، علی نے کہا حضور آپ آئے ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا ام یا ابو التراب، اے مٹی والے کھڑا ہونا، میں محمد تمہیں منانے آیا ہوں، ہائے قربان جاؤں، ایسا کون سسر ہے جو اپنے دماد کو ایسے منائے؟ اور ایمان والو توجہ رکھنا، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا اور مجھے فرمایا علی چلتے ہیں گھر۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں گھر آ گیا، حضور نے مجھے بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ دونوں نے اپنی باتیں سنائی اور پھر پاک پیغمبر نے اور بیٹی والے سنو، اپنی بیٹی کو یہ وصیت کیا کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تو نے علی کو ناراض کیا، اگر علی تو اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی کہ علی تجھ سے ناراض ہے، یاد رکھنا میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور فرمایا فاطمہ جب تو میرے گھر تھی تو میری تھی، اب تو علی کے گھر آ گئی ہے، اب تو علی کی ہے، علی کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ رکھنا۔ فرمایا بیٹا علی کی رضا پہ راضی ہو جانا، اگر علی راضی ہے میں محمد بھی راضی ہوں، اگر شوہر راضی ہے میں محمد بھی راضی ہوں، عرش والا رب بھی راضی ہے۔ یہ ساری باتیں کی۔ فاطمہ کو جب ساری باتیں سمجھانے کے بعد علی کو ایک جملہ کہا، فرمایا علی
تو نہیں جانتا یہ فاطمہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی فاطمہ کو جس نے خوش کیا اس نے میں محمد کو خوش کیا، اور فرمایا علی فاطمہ کا خیال کرنا، میری بیٹی ہے، میرا لخت جگر ہے، اور دونوں کی صلح کروائی، اور اس امت کو یہ پیغام دے دیا اگر کوئی میاں بیوی میں آپس میں مسئلہ بنے تو لڑکی والوں کو چاہیے صلح کروائے۔ آج بڑے درد دل سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج لڑکی سے کوئی سسرال والے کچھ کیا دیتے ہیں، باپ لینے کے لیے چلا جاتا ہے، اور بھائی بھی کہتے ہیں پیڑے آ جائیں تیرے واسطے روٹیاں نہیں مکدیاں، روٹیاں بہت نے، ساڑھے دانے نہیں مک گئی، آ جائیں بچے چھٹی تے آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، نبی کا دین تو یہ ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو باپ جائے، بھائی جائے، رشتہ دار جائے، ان کی صلح کروائے، اور ان کو اپنا ایک کر کے آئے، گھر اجاڑنے نہیں چاہیے، گھروں کو بسانا چاہیے۔ تو آج سے کوشش کرو گے انشاءاللہ اگر کوئی بھی ایسی ویسی بات ہوئی ہم صلح کروائیں گے، لڑائیاں نہیں کروائیں گے، صلح کروایا کرو۔ تمہیں نہیں پتا جس باپ کی بیٹی اجڑتی ہے، جس بھائی کی بہن اجڑتی ہے، خدا کی قسم ان کے گھر جا کے کبھی دیکھا کرو، ان کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، وہ بچارے ان کا کھانا بھی ان کا اچھا نہیں لگتا اور ان کا سونا بھی اچھا نہیں، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اللہ کو زمین والوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اللہ کو ناپسند جو چیز ہے وہ ناجائز طلاق ہے۔ کسی بیٹی کو ناجائز طلاق نہ دیا کرو۔ آج لوگ طلاق دے دیتے، جی میں غصے میں دے بیٹھا، اور طلاق مذاق پیار میں کون دیتا ہے؟ غصے میں طلاق ہوتی ہے، دینے کے بعد پھر بعد مسئلہ پوچھ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نہ، یہ کام نہ کرنا۔ بیوی سے محبت کی جاتی ہے، بیوی سے پیار کیا جاتا ہے۔ حضرت اما عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں گھر میں ہوتی، تھوڑی سی توجہ رکھنا، ایک دفعہ میں یوں پانی پی رہی تھی، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ آدھا پانی پی لینا، آدھا چھوڑ دینا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے آدھا پانی پیا، آدھا چھوڑ دیا۔ او نبی کی زندگی دیکھو، خدا کی قسم نبی نے ہر ایک بیوی کے ساتھ چل کر دکھایا ہے، زندگی بتائی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے آدھا پیا، آدھا دے دیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کہاں سے پانی پیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی میں نے یہاں ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ پیارے آقا اما عائشہ کہتی ہیں حضور نے وہاں اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا جہاں میرے ہونٹ لگے تھے۔ حضور اتنا پیار کرتے تھے، اس لیے تو اما عائشہ فرماتی ہے میری 9 سال کی عمر تھی جب میں گھر میں آئی، میں ایک دفعہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایمان والوں توجہ، پیارے آقا تشریف لائے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ جب میری سہیلیوں نے دیکھا نا میں کھیل رہی ہوں، حضور تشریف لائے، تو میری سہیلیاں ساری جا کے اندر چھپ گئی اور میں بیٹھی رہی، میرے سامنے کھلونے پڑے تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور دیکھو تو صحیح میں کھیل رہی ہوں۔ فرمایا میرے سامنے نے ایک گھوڑے کی شکل نما ایک کھلونا تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ کہتی میں نے کہہ دیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے۔ تو حضور اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے۔ اما عائشہ کہتی میں پیچھے جا کے چمٹ گئی اور میں نے اپنا مہر نبوت کو چوما اور میں نے کہا حضور آج بڑا مسکرا رہے ہو، میرے لیے دعا تو کر دو نا۔ حضور نے پھر اما عائشہ کے لیے لمبی دعا کی۔ اما عائشہ کہتی ہے میں بچپنا تھا، میرا بچوں والا ذہن تھا، اور ایمان والوں بیویوں کے ساتھ ایسا رہا جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ عشق کیا جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا بیوی کے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، بیوی کا اپنا مقام دو، ماں کو اپنا دو۔ آج میرے معاشرے میں ماں کے پیچھے لگ کے بیوی پر ظلم کیا جاتا ہے، بیوی کے پیچھے لگ کے ماں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم بیوی تیری عزت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں شوہر جب گھر آئے کام بعد میں کہا کرو، پہلے اس کو یہ کہا کرو بیٹھو پانی پیو کھانا کھلاؤ، پھر بعد میں باتیں کیا کرو۔ آج میرا معاشرہ سارا بدل گیا، شوہر بعد میں گھر پہنچتا ہے، پہلے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، آج چینی بھی کوئی نہیں، گھیو بھی ختم ہو گیا ہے، بتی بھی کوئی نہیں، لہذا شوہر کہتا ہے میں جاؤں تو کہاں جاؤں، گھر میں بھی سکون نہیں ہے۔ بابا جب شوہر گھر آئے اس کو بٹھاؤ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر اس کی طرف دیکھے وہ شوہر کو خوش کر دے۔ شوہر آئے تو اپنا یہ نہیں، آج میرا معاشرہ بدل گیا، جب میری
میں بچی تھی، میں نے ایک دن شوق میں آ کے کہہ دیا، توجہ رکھنا، کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ آ جاؤ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں اور حضور کی عمر کتنی ہے؟ 54 55 یا 60 سال کے قریب، 55 سال کے قریب ہے، 54 سال کے قریب ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہم دونوں لائن میں کھڑے ہو گئے، ہائے کاش وہ کیسا منظر ہوگا، عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ اما عائشہ فرماتی ہم دونوں کھڑے ہیں، دوڑنا شروع کیا۔ اما عائشہ فرماتی میرا بدن ہلکا تھا، میں دوڑ کر آگے گزر گئی، میں آگے جا کے مسکرانے لگی، میں نے کہا حضور میں جیت گئی، حضور میں جیت گئی۔ حضور مسکراتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی تھوڑی دیر گزری ہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد تھوڑے سال گزرے، اما عائشہ فرماتی میرا جسم وزنی ہو گیا۔ ایک دن حضور بیٹھے ہیں، حضور کی آخری ایام گزر رہے ہیں، ایک دن حضور نے بیٹھے بیٹھے مسکرا کے فرمایا عائشہ آج دوڑ نہ لگائے؟ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور ضرور لگائیں گے۔ اما عائشہ فرماتی پھر ہم نے دوڑ لگائی تو ہم نے کیا دیکھا کہ میں دوڑ لگا رہی ہوں، پیارے آقا حضور آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو حضور آگے جا کے مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ دیکھنا میں جیت گیا ہوں، آج ہم برابر ہو گئے ہیں، کیسی زندگی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے دوپہر کا وقت ہے، حضور گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لونڈی آرام کر رہی ہے۔ اپنا یہ وہ عورت ہے جو حضور کی خادمہ ہے، خدمت کرتی ہے۔ حضور تشریف لائے، دیکھا بریرہ سوئی پڑی ہے، حضور نے پنکھا لیا، بریرہ کو جھولنا شروع کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں حیران ہوئی، میں نے کہا حضور آپ اس کو پنکھا جھول رہے ہو، آپ مجھے حکم کرتے میں جھول دیتی۔ او میرے مسلمانوں، میرے اور آپ کے نبی نے ایک جملہ کہا، قیامت کی صبح تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ او میرے امتی ہو، بات یہ ہے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تو نہیں جانتی جب میں سوتا ہوں تو یہ مجھے پنکھا جھولتی ہے، جب یہ سو رہی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ عائشہ جب میں سوتا ہوں یہ مجھے پنکھا جھولتی ہے، آج یہ سوئی پڑی ہے تو میں اسے پنکھا جھول دوں۔ اس سے یہ پتہ چلا مسلمانوں اگر بیوی بیمار ہو جائے، بیوی کمزور ہے، اس کی ٹانگوں میں درد ہے، اگر کوئی اور اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی ٹانگیں دبا دیا کرے، یار کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا نا، اپنے گاؤں کے ایک آدمی، میں نام نہیں لیتا، وہ مجھے کچھ دنوں کے بعد ملا، اس نے کہا شاہ صاحب میرے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے۔ انہیں کہا شاہ صاحب رات میں جا کے پیار شیار کٹ دے دینے، اور میں کہنا اللہ علیہ میرے تو راضی ہو، کہتے میں تیرے تو راضی ہے، ساری لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی یار حرج نہیں ہے، اگر وہ تیری ٹانگیں دباتی ہے تو بھی دبا دیا کر، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت آخری بات حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، دوپہر کا وقت ہے، حضور گھر تشریف لاتے ہیں، فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور میں روٹیاں بنا رہی ہوں۔ او مسلمانوں دیکھو تو صحیح نا میرے نبی کی زندگی۔ پیارے آقا نے فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دینا، آج میں محمد روٹی لگاتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک پیڑا دیا نا، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں میں پیڑا رکھا، روٹی بنائی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے آئے نرم نرم ہاتھوں سے روٹی بن رہی ہے، جیسے روٹی بنی حضور نے تندور میں لگائی نا، اما عائشہ فرماتی ہیں حضور روٹی لگا کے اندر تشریف لے گئے، میں کیا دیکھتی ہوں ساری روٹیاں پک چکی ہیں، ساری روٹیاں میں نے اتار لی ہیں، لیکن جو حضور نے روٹی لگائی تھی اس سے پانی نچڑ رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آ جاؤ نا، کیا بات ہے روٹی نہیں پکی؟ اما عائشہ کہتی ہیں حضور دیکھا ہماری روٹیاں پک گئی ہیں، آپ کی روٹی کچی رہ گئی ہے۔ اور دوستو میرے اور تیرے نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میں محمد کے ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ تو کیا
دیا جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ایسے حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دوستوں کی دعوت کی ہے، دسترخوان بچھا دیا، جب دسترخوان بچھ چکا ہے میں نے دیکھا کہ دسترخوان گندا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دسترخوان اٹھایا ہے اور جا کے تندور میں ڈال دیا، اور دسترخوان جب نکالا دسترخوان جلا نہیں ہے، وہ تندور اپنا میل ساری ختم ہو گئی۔ صحابہ بیٹھنے لگے، صحابہ کہنے لگے عمر کھانا بعد میں کھائیں گے، لیکن یہ بات کو بتانا جو تو نے دسترخوان آگ میں ڈالا ہے یہ جلا نہیں ہے، میل تو جل گئی ہے لیکن دسترخوان کیوں نہیں جلا؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ میرے یارو میرے پیارو یہ بڑی راز کی باتیں ہیں، دیکھ تو صحیح نا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تھے، حضور کے مبارک ہاتھ اس دسترخوان کو لگے تھے، جب سے مجھے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے میں دھوتا نہیں ہوں، آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل کو چیل جلا دیتی ہے، دسترخوان نہیں جلاتی، پھر میں کیوں نہ کہوں ارے یہ میرے نبی کے ہاتھ جب بلال کی بکری کو لگتے ہیں تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے، یہ میرے نبی کے ہاتھ۔ ابو ہریرہ اداس کھڑے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میری ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ دعا فرما دو نا میری ماں کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ابو ہریرہ نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑتا کیوں ہے؟ رک تو صحیح نا، بات تو سننا ہے، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہوں پہلے، یہ نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پر قریب گیا نا، میں نے کیا دیکھا کہ دروازے پہ میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا ماں میں ابو ہریرہ ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا بیٹا بات بعد میں کرنا، تو مجھے کلمہ پڑھا مسلمان کر دے۔ خدا کی قسم نبی کے ہاتھ اٹھتے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے، اللہ ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ میں معبد کی بکری کو لگتے ہیں، اللہ تھنوں میں دودھ اتار دیتے ہیں۔ میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ حضرت جابر کے باغ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ اس باغ میں برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ حضرت جابر کے کھانوں کے لگتے ہیں، 4 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کھاتے ہیں، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ارے میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ بلال کی بکری کے لیے اٹھے، اللہ نے تھنوں میں دودھ اتار دیا۔ اور مسلمانوں میرا دعویٰ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اب میرے محبوب اپنی گناہگار امت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے ہم سب کے لیے۔ خیر وقت بہت بیت گیا، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنی باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اپنی بیٹیوں کو درس دیا کرو۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتا ہے نا ماں باپ، سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے، قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے، کیا جی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، کیا قرآن صرف سائے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، میرے اور تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب بچہ بچی پیدا ہو اس کے کانوں میں اذان دو، نام اچھا رکھو، اس کی تربیت کرو، فرمایا اس کو رب کی محبت سکھاؤ، میں محمد کی محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا میں محمد کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر بچہ بچی کے سینے میں سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، سورہ واقعہ ہو۔ فرمایا جس گھر میں جس بچی نے سورہ واقعہ کو یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا اور رات میں پڑھا، مغرب کے بعد پڑھا، میں محمد اعلان کرتا ہوں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے قیامت تو آ سکتی، اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو آج کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھا کریں گے؟ آج کون کون اس بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم نے بچوں کی بچیوں کی اپنے دوستوں کی شادی کرنی ہے تو اس پہ ناچ گانا نہیں کرنا انشاءاللہ؟ ارادہ کرتے ہو؟ آخری باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دلی کا چوک ہے، پاکستان ہندوستان اکٹھے ہیں، بارش نہیں آ رہی، قحط پڑا ہوا ہے، جانور مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں اور لوگ مرنے لگے، فصل نہیں ہوتی، زمین خشک ہو گئی،
کیا کیا جائے جی؟ نماز استسقا پڑھو، سارے لوگ جمع ہیں، نماز پڑھی، بارش نہیں آئی، قرآن پڑھا، بارش نہیں آئی، دعائیں مانگی، بارش نہیں آئی، وظیفہ پڑھے، بارش نہیں آئی، شام ہو گئی۔ ایک نوجوان سواری پر جا رہا تھا، جب اس نے دیکھا لاکھوں کا مجمع ہے، وہ سواری سے نیچے اترا اور آ کر مجمع سے پوچھا، او بھائیو خیر ہے، کیسا مجمع جمع ہے؟ اس نے کہا کیا بتائیں، قحط پڑا ہوا، بارش نہیں آ رہی، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ یارو اگر اجازت ہو تو میں دعا نہ کر لوں، میں بارش نہ مانگ لوں؟ اس نے کہا یار بڑے دن ہو گئے ہیں، اجازت کی کیا بات ہے، بس تم کر دے، اگر بارش آ جائے اور ہمیں کیا چاہیے۔ وہ نوجوان وہاں سے ہٹا اور سواری کے قریب گیا، ابھی کھڑا ہوا تھا، کچھ نہیں پڑا، کھڑا ہوا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ آئے، پوچھا تو نے کیا پڑھا؟ بارش آ گئی۔ اس نوجوان نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، یہ جو اوپر میری ماں بیٹھے، جو سواری کھڑی ہے نا، اس کے اوپر جو ڈولی ہے، جو کجاوا رکھا ہوا ہے، جو ڈولی ہے، اس میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اور یہ میری وہ ماں ہے جس کے چہرے پہ آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ یہ میری وہ ماں ہے اور نہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، اور میں نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا۔ نوجوانوں توجہ، میں نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا، دوپٹے کا ایک پلہ پکڑا، نکر پکڑ کے میں نے کہا ربا تجھے میری ماں کی حیا کا واسطہ، تجھے میری ماں کی حیا کا واسطہ برس دے۔ اس نے کہا جب میں نے یہ جملے کہے ربا تجھے میری ماں کی حیا کا واسطہ، تو اللہ نے موسلادھار بارش شروع کر دی۔ اور میرے نوجوانوں، جب ایسے موقعوں پر ہم ناچ گانا کرتے ہیں، جن کو تم کجری کا لقب دیتے ہو مسلمانوں، وہ کجریاں نہیں ہیں، وہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جب تم ان کے سر سے دوپٹہ اتارتے ہو، خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو رویا۔ جب میرے ہی گاؤں میں جب یہ ناچ گانا کیا گیا، اسٹیج بنا ہوا ہے اور وہ مسلمان بچی ناچ رہی ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پیچھے نوجوان بے حیا آگے وہ حرکت کرتا میں بیان نہیں کر سکتا، اور پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ غیر مسلم بھی دیکھ کے شرماتے ہوں گے، روتے ہوں گے، اور مسلمانوں تم کیسے کس نبی کے مارنے والے ہو؟ کیا نبی تمہارا اس لیے آیا تھا؟ اٹھا حدیث کی کتابیں۔ نبی کی موجودگی میں حاتم طائی کی بیٹی لائی جاتی ہے، کافرہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے۔ جب میرے اور تیرے نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے سر پہ دوپٹہ دو، اس کے سر پہ دوپٹہ دو، یا میری چادر دو۔ کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ کی چادر وہ ہے جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ چادر آپ کافرہ عورت کو دے گئے، کافرہ ہے۔ سنو نوجوانوں، میرے اور تیرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ خدا کی قسم میرے اور تیرے نبی نے کافر کے بچی کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، او میرے مسلمان تو آج اپنے ہی مسلمان بہن کے سر سے دوپٹہ اتارتا ہے۔ اے روزہ رسول کے اندر کیا نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ آج میرا مسلمان کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، نبی کا ماننے والا ہوں۔ خدا کی قسم نبی کا امتی، حلالی امتی، کبھی بھی نجائز کام نہیں کرتا، کبھی اپنے مسلمان بہنوں کے سروں سے دوپٹے نہیں اتارتا۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جو آدمی کسی مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، ذرا غور کر، خیال کر، تیرے گھر میں بھی بچی ہے، تیرے گھر میں بیٹی ہے، کیا حضور کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائے گا اور کہے گا حضور میں تیری بیٹیاں نہ چاہتا رہا، میں تیری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتارتا رہا؟
ذرا سوچ میرے اور تیرے نبی کے دل پہ کیا گزرے گی اور کیا فرمائیں گے آقا، او میرا امتی میں نے تیرے لیے کیا کیا اور تو نے میرے لیے کیا کیا۔ اٹھا حدیث کی کتابیں، جب آخری وقت آیا میرے اور تیرے نبی کا ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربی الاول میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، جبرائیل آئے، کہ حضور میں اکیلا نہیں آیا، دروازے پہ جبرائیل کھڑا ہے اور وہ ملک الموت کھڑا ہے، اللہ نے بھیجا ہے میرے محبوب سے کہو آنا چاہے تو آ جائے، رہنا چاہے تو رہ لے، مرضی ہے۔ حضور آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حضور اللہ تو بلانا چاہتے ہیں۔ میرے اور تیرے نبی کو اس وقت ہی گناہگار امت یاد آئی، فرمایا جبرائیل جا میرے رب سے پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑے گا۔ میرے رب سے کہتا کہ میری امت پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، شکلیں تبدیل ہوتی تھی، میرا جبرائیل جا میرے رب سے پوچھ کے آ کہ میری امت کی میرے بعد شکلیں تبدیل نہ کرنا۔ عائشہ فرماتی ہے آخری وقت ہے، نبی پیالہ پانی کا منگاتے ہیں اور پانی کا پیالہ لے کے اپنے چہرے پہ چھڑکتے ہیں، جسم پہ چھینٹے مارتے ہیں۔ عائشہ کہتی حضور کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے پوری زندگی اپنے رب سے رو رو کے ایک دعا مانگی ہے۔ جب جبرائیل ملک الموت نے جبرائیل نے مجھے بتایا نا کہ آدمی جب مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی ربا آخری وقت میں محمد کے سینے پہ میری امت کی تکلیف کو ختم کر دینا، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ آج ذرا سوچ میرا مسلمان تو کدھر چلا گیا؟ او نوجوانوں جب تم گانے سنتے ہو، جب تم آنکھوں سے بد نظریہ کرتے ہو، رب محمد کی قسم ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے علم یعلم بأن اللہ یرا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رب تیری شاعر سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں رب تیری آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہوں، ذرا خیال کر کیا ان آنکھوں سے پھر نبی کی زیارت نصیب ہوگی؟ جن آنکھوں سے بد نظری کی جائے، جن آنکھوں سے بے حیا کی جائے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہوں گا میں اپنے گاؤں کے ان وڈیروں سے کہ خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، جہاں تک تمہاری طاقت چلے ان گانے بجانے سے طاقت کے زور پہ روکو، ورنہ زبان سے ضرور کہا کرو کہ ہم غیرت مند ہیں۔ خدا کی قسم غیرت مند آدمی کبھی گانا نہیں سن سکتا، غیرت مند آدمی کبھی ناچ گانا نہیں کر سکتا، غیرت مند آدمی حیا مند آدمی کبھی زنا نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر غیرت ایمانی ہے وہ زنا نہیں کر سکتا، جس کے اندر غیرت ایمانی ہے وہ گانا برداشت نہیں کر سکتا، جس کے اندر غیرت ایمانی ہے وہ اگر کوئی گانا لگائے غیرت پیدا کر، نبی کا غلام بن، نبی کا عاشق بن۔ اگر کوئی گانا لگائے تیرے گھر میں آواز آتی ہے گانے کی، وہ غیرت مند بن، سنی غیرت مند بن اور کہہ میں نبی کا غلام ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ اگر گانا چلانا ہے آواز اتنی رکھ میرے گھر میں آواز نہ آئے، میری بیٹی جوان ہے، میری بہن جوان ہے، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو معراج کی رات بھی عرش پہ بیٹھ کے مجھے اور تجھے نہیں بھولا۔ اس نبی کے ساتھ تم یہ وفا کرتے ہو۔ اور سب سے بڑی بے حیائی یہ کی جاتی ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے سچی باتیں کرنی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ ہاں جی برات آگئے جی ماشاءاللہ آگئے جی، آ جاؤ جی دورہ صاحب اندر آ جاؤ۔ اب اندر آ بیٹھتا ہے دلہا، بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوتی ہے؟ دودھ پلائی کی رسم کی جاتی ہے، جوتا چھپائی کی رسم کی جاتی ہے، سالیاں مذاق کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، توجہ میرے پاک پیغمبر کے پاس نبی کی بیوی بیٹھی ہے۔ کون بیٹھی ہے؟ بولو تو صحیح، نبی کی بیوی ایک نبینا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبینا پاک نبی نے فرمایا پردہ کر، کیا کر؟ پردہ کر۔ اس نے کہا حضور وہ نبینا ہے، فرمایا تو نبینا نہیں ہے۔ پتہ چلا جیسے مرد کو غیر محرم دیکھنا اپنا عورت کو جائز نہیں ہے، ایسے ہی عورت کو غیر محرم مرد دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آج جب یہ بے حیائیاں ہمارے گھروں میں آئی ہیں، جب اپنا دلہن تیار کی جاتی ہے، اپنا منہ کھول کے بیٹھی ہے اور یہ گلا بھی کھلا ہے، اس کے برادری والے اس کی تصویریں بنا رہے ہیں،
جب آخری وقت آیا علی کو بلایا، فرمایا علی میں جا رہی ہوں۔ علی رو رہے ہیں، کہا فاطمہ تیرے جیسے مجھے بیوی نہیں ملے گی۔ کہا علی میں جا رہی ہوں، میرا جنازہ اٹھاؤ تو رات کو اٹھانا۔ کب اٹھانا؟ رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ علی نے پوچھا وجہ کیوں؟ فرمایا میرے چہرے پہ نظر یا مصطفیٰ کی پڑی ہے یا مرتضیٰ کی پڑی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میرا جنازہ اٹھے، رات کو اٹھے، میرے کفن میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ خدا کی قسم پہلے مائیں حیا والی تھی، بیٹے پیرانے پھر عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتے تھے، مائیں حیا والی تھی، بیٹے خواجہ قطب الدین جیسے پیدا ہوتے تھے، مائیں حیا والی تھی، بیٹے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے پیدا ہوتے تھے، مائیں حیا والی تھی، بیٹے بابا فرید الدین جیسے پیدا ہوتے تھے، مائیں حیا والی تھی، بیٹے بابا حاجی شر رحم اللہ جیسے پیدا ہوتے تھے، مائیں حیا والی تھی۔ ہاں ہاں، ماں کے اندر حیا تھی، اولاد کے اندر حیا تھی، ماں حیا والی تھی، بیٹا قرآن کا قاری بنتا تھا، ماں حیا والی تھی، بیٹا حیا کرتا تھا، ماں حیا والی تھی، بیٹا 15 دن میں قرآن حفظ کر لیتا تھا، ماں حیا والی تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں 15 سپارہ حفظ کر لیتا تھا، ماں حیا والی تھی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ماں حیا والی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین کہتے ہیں، ماں میں رات کو سوتا ہوں، مجھے خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے، مجھے خواب میں نبی پیار کرتے ہیں، ماں رو کر کہتی ہے بیٹا اس میں تیرا کمال اتنا نہیں ہے جتنا میرا کمال ہے، بیٹا جب تو میرے پیٹ میں آیا میں نے حرام نہیں کھایا، بیٹا جب تو میرے پیٹ میں آیا میرے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں آیا میں نے 24 گھنٹے رات میری مسلح پہ گزرتی تھی جب مائیں حیا والی تھی۔ بیٹے اللہ وقت کے ولی دیتا تھا، تو آج یہ حیا کون پیدا کرے گا؟ کون لائے گا ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں؟ خدا کی قسم آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج میرے کئی بھائی باتیں کرتے ہیں جی نبی کی آنے کی خوشی نہیں، خدا کی قسم سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تم نبی کی زندگی تو بناؤ۔ شادی ہماری نبی کی زندگی جیسی نہیں، غمی ہماری نبی کی زندگی جیسی نہیں، تو کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ؟ تو آج دل سے یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک جئیں گے نبی کے غلام بن کر جئیں گے، جب تک جئیں گے انشاءاللہ ان بے حیا کاموں سے بچیں گے۔ سارے ارادہ کرتے ہو؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ آج جو میرا نوجوان ادھر بیٹھا جو غیر شادی شدہ، دعا کرو اللہ پاک اس کی شادی جلدی کروا دے۔ کون ماشاءاللہ، یہ تو اصلوں ہی تھکا ہکا بیٹھا بیچارہ، چلو انشاءاللہ جی جلدی ہو جائے گی۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، آج کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادی بیاہ کے موقعوں پہ انشاءاللہ ہم نبی کے غلام ہیں، غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ کرتے ہو سارے ارادہ؟ آج اس محفل میں کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی شادی جلدی ہوگی اور سوچے کہ انشاءاللہ میں اپنی شادی پہ حضور کا اور اللہ کا ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ؟ کرتے ہو؟ کرتے ہو نا جی انشاءاللہ؟ چلو جی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ جو کچھ سنا سنایا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔